ٹھیک ہے. آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور انہوں نے کہا وقالوا، اور انہوں نے کہا، کون؟ اہل الکتاب. ود کثیر من اہل الکتاب تھا نا پیچھے دیکھر، وہی. وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، نہیں، لن نہیں، يدخل داخل ہوں گے، الجنت جنت، الا من کان، الا سوائے، من کان سوائے اس کے کہ جو تھا، ہودن او نصارا، یہودی تھا یا نصاری تھا، جی، الا من کان ہودن او نصارا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اور انہوں نے کہا، اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں سوائے یہود اور نصارہ کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جو دنیا کے اندر یہودی تھا وہی جنت میں داخل ہوگا، جو دنیا میں نصرانی یعنی کرسچن تھا، جوز تھا. جوز کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جوز کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا، اور نصرانی کہتے ہیں، عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے. میں اب یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک برائی کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ان کی ایک برائی ہے، ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی غلط فہمی ہے، نادانی اور جہالت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جنت پہ ہمارا کاپی رائٹ ہے، جنت میں تو صرف ہم ہی داخل ہونے والے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے جماعتیں پیدا ہو گئی جو وہی غلطی کرتی ہے جو یہ غلطی کیے. دیکھو، اس کو غلطی کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ہم میں کئی ایسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے، ہمارے کلمہ گو بھائی ہے، اپنے بھائی ہے، وہ اہل حدیث. اہل حدیث کا ماننا یہ ہے کہ ہم جو سمجھ لیے وہ دین ہے، اور ہمارے علاوہ جو ہے سب جہنم میں جانے والے. سارے اہل سنت والجماعت مشرک ہے، اور سارے شیعہ کافر ہے، اور سارے جہنم میں جانے والے ہیں. جو اہل حدیث ہے وہی اہل توحید ہے، وہی جنت. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس سے پلٹ کر جو ہے شیعوں میں بھی اس طرح سے طبقہ ہے. شیعوں کا بھی ایسا ہے کہ بھئی سارے لوگ مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے. مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائے، مومنین سے گزارش ہے ایسا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان دل کا کام ہے، تیرے کو کس نے بتایا؟ آپ دیکھیں شیعہ حضرات، ان کا تصور یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر تو جو کلمہ پڑھ لیا سب مسلمان ہیں، اور یہ آپ کو کس نے بتایا کہ کون مومن ہے کون مسلم ہے؟ ظاہری اعتبار سے آپ مسلمان کو دیکھ سکتے ہیں، مومن کو کس نے بتایا؟ لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لیے جنت مومنین کی ہے، اور مومنین تو ہم ہی ہیں. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی وہی کام کرتے ہیں، اور شیعہ بھائی وہی کام کرتے ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں میں اہل سنت، عام اہل سنت والجماعت میں ہمارے بریلوی بھائی، ان کا بھی یہی موقف ہو چکا ہے آلموسٹ، کہ ان کے موقف سے جو ہٹ جائے، جو ان سے اختلاف کر لے، بھرے کتنے فرعی مسئلے میں، کتنے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں ان سے اختلاف کرنے کے بعد اس کو جو ہے جہنم میں پہنچائے بغیر رکتے نہیں. جی، بس اس کو کسی نہ کسی سے لا کے گستاخ، وہابی، گمراہ، کچھ نہ کچھ اس کو ثابت کر دیتے ہیں. رافضی، وہابی، کچھ نہ کچھ ثابت کر دیتے ہیں اور جہنم پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ بس اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر لیا. اعلیٰ حضرت بریلی سے جو اختلاف کر رہا ہوں، جنت میں کیسے جاتا؟ جنت کا دروازہ تو بریلی میں لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایکسٹریمزم ہے، یہ ریڈیکلزم ہے. یہ کیا کہتے ہیں، یہ انسان کو جو ہے ذہنی طور پر دہشت گرد بناتا ہے، دہشت گرد بناتا ہے. اور یہ ان کو تصور دیتا ہے کہ بھئی حق پہ اگر ہے تو ہم ہیں، باقی سارے لوگ جہنم میں جانے والے. یہی کام کر کے تو بنی اسرائیل جو ہے گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کو بتا رہا ہے، ان کی حسد کو اور ان کی خرابی کو بتا رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. اور انہوں نے کہا، اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے یہود کے، اور سوائے اس کے کہ جو یہودی تھا یا نصرانی تھا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. یہ ان کے صرف امیدیں ہیں، خواب ہے ان کے، یہ صرف ان کے آرزویں ہیں. امنیت واحد ہوتا ہے، سنگولر امنیہ، جمع امانی ہوتا ہے، امنیت امانی. تلک امانیہم، ان کی خواہشات، ان کی آرزویں. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے کہ تم کافر ہو جائیں اور کافر ہو کر جہنم میں چلے جائیں، جنت میں صرف ہم جائیں گے. جی، پچھلی آیتوں میں ہے نا، وہ آیت نمبر 109 میں وہ حسد کرتے ہیں تو تم کو کافر ہو جائے وہ چاہتے ہیں. یہی ہے آج یہ فرقوں میں کیا ہے کہ باقی سارے فرقوں کا کہ گمراہیت ثابت ہو جائے اور وہ جہنمی ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ ہم جنتی میں ہو جائے. یہ جو بنو اسرائیل جو گمراہ ہوئے ہیں اس طرح سے اپنی ہی قوم سے حسد کر کے، اور اپنے ہی جیسے انسان سے حسد کر کے، جو بنو اسرائیل نے جو کبیرہ گناہ کیا تھا، کرتے ہیں آج تک، وہی گناہ میں ہمارے اندر کے طبقات بھی ہو رہے ہیں. ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہنا، ہر ایک کے لیے اچھائی سوچنا، فروعی اختلافات کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کو
مسلمان سمجھنا، اور اگر اسے کہیں غلطی ہوتی ہوئی نظر آئے علم سے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا، علم عقل اور موعظت حسنہ سے اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا، اور اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے جانماز پر بیٹھ کر دعا کرنا، یہ نہیں کہ اس کو جہنمی ہونے کا فیصلہ دینا۔ آپ کو کسی نے جج نہیں بنایا ہے، جج نہیں بنایا ہے، یہ سن لے، یہ جو عام مسلمان بھی یہ بات سن لے، اور خصوصاً اہل حدیث اور شیعہ اور بریلوی حضرات یہ بات سن لے کہ اپنے آپ کو ہم جنتی ہے سمجھ لینا، اور باقی سب کو جو ہے یہ سب پتہ نہیں کہاں جانے والے ہیں، یہ تصور، یہ طریقہ کار بنو اسرائیل کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی دلیل لاؤ۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو بالکل قطعی ہو، کلیئر کٹ دلیل جو ہوتی ہے، واضح دلیل جو ہوتی ہے، اس کو برہان کہتے ہیں۔ قل ہاتو، اے محبوب کہہ دو ان سے، ہاتو لے کر آؤ، برہانکم تمہاری کلیئر دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے۔ آیات کو اور احادیث کو ایسا ہمارے فرقوں میں جو دیکھتے ہیں ہم، وہ کوئی آیت کسی معنی میں جاتے رہتی ہے اس کو لا کے اپنی مرضی کے معنی پہ بٹھا دیتے ہیں، کوئی حدیث کہیں پر جاتے رہتی ہے اس کو لا کے اپنے معنی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ان سے مصافحہ مت کرو، ان سے ان کے جنازے میں مت جاؤ، ان کو دعوت مت دو، ان سے رشتہ مت کرو، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ حدیث لے کر جو فرقے سے اپنے کو اختلاف ہے وہ اسی کے اوپر لے جا کر بٹھا دیتے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے وہ فرقے کا نام، وہ جماعت کا نام کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ جی دیکھو یہ حدیث ہے اور یہ حدیث سے جو ہے یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، یہ اپنی منمانی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے قرآن یا حدیث میں میرے محبوب نے بتایا ہو یا قرآن بتایا ہو تو کلیئر لاؤ، اے یہود و نصارہ لاؤ۔ اور اگر یہود و نصارہ کے راستے پر اگر کوئی دوسرا مسلمان فرقہ اگر چلتا ہے تو ان کو چاہیے کہ دلیل لا کر بتا دے، کلیئر دلیل لا کر بتانا۔ یہ تعویلیں گھمانے اور یہ اس کا معنی ہوا تو وہ ہوا نہیں، کلیئر آیت لا کر بتاؤ کہ اللہ کبھی قرآن میں فرمایا کہ ہاں جو ہے جنت کا دروازہ بریلی سے ہی کھلتا ہے، جو بریلی کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو شیعہ نہیں ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا، جو اہل حدیث ہوگا نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی؟ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہونا چاہیے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔